الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم بزرگان محترم اور برادران گرامی، اس وقت میں نے سورہ حامیم سجدہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، اس سے بہتر اور کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے اور کہے میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ سورہ یوسف علیہ السلام میں فرمایا، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ اے پیغمبر آپ فرما دیجئے یہ میرا طریقہ ہے، میں سمجھ بوجھ کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں بھی اور میرے ساتھی بھی۔ سورۃ النحل میں فرمایا، ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ۔ اے پیغمبر آپ لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت سے بلائیے۔ سورۃ الاحزاب میں فرمایا، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے پیغمبر ہم نے آپ کو داعی الی اللہ اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ ان آیتوں سے آج کے خطبے کا موضوع آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور وہ ہے دعوت الی اللہ، یعنی اللہ کی طرف بلانا۔ چند روز پیشتر مرکز والی مسجد میں اس موضوع پر علماء کے مجمع میں اس طالب علم نے خطاب کیا تھا، اور 6، 7، 8 دسمبر 1994 میں جبکہ ترنل ویلی کے مقام پیٹے سے متصل سدہ پلی میں اجتماع ہوا تھا، اس موقع پر بھی اس موضوع پر آپ نے اس منبر سے خطبہ سنا تھا۔ بظاہر اس یاد دہانی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ یاد دہانی اس لیے کرائی جا رہی ہے کہ لوگ کہیں کی بات کو کسی سے جوڑ دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت انسانوں کی خوشنودی کے جذبے سے بچائے اور اپنی رضا خوشنودی کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام حضرات کو یقیناً اس بات کا علم ہوگا کہ اس ماہ یعنی 24، 25، 26 مئی کو میل وشارم میں انشاءاللہ اجتماع ہونے والا ہے۔ اس اجتماع کے تعلق سے ہر شخص کا اپنی استطاعت و طاقت کے مطابق محنت کرنا بڑی سعادت کی بات ہے۔ دین کا کوئی بھی کام چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، تعلیم کے عنوان سے ہو یا تفسیر کے موضوع پر، خدمت خلق کی لائن سے ہو یا انسانی ہمدردی کے ناطے، اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، اور دین کے کسی بھی کام کی ناقدری اور توہین کا خیال دنیا و آخرت میں بربادی کی علامت ہے۔ یہ فکر تھی
بانی جماعت حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ بانی جماعت کی اس فکر کا علم ہوتا ہے ان کے اہل علم رفقاء کار حضرت مولانا محمد منظور نعمانی اور حضرت مولانا علی میاں ندوی کی کتابوں سے۔ اگر ملفوظات مولانا الیاس اور مولانا الیاس اور ان کی دینی دعوت ان دو کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو بانی جماعت کی صحیح فکر کا اندازہ ہو سکے گا۔ دین کے تمام کاموں کی بجائے خود افادیت ہے اور ان کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن تبلیغی جماعت کے قیام و وجود کا مقصد دعوت الی اللہ ہے۔ رسول اکرم سرکار دو عالم حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت اور نورانی زندگی کے ہر گوشے اور ہر پہلو میں آپ دعوت الی اللہ پائیں گے، اور دعوت الی اللہ یعنی اللہ کی طرف بلانا، یہ وہ سنت ہے جس پر آپ 23 سال کی پوری مدت میں عمل پیرا رہے، اور سنتیں جن پر لوگ لڑتے اور جھگڑتے ہیں اور خود کو سرکار سے قریب اور برحق سمجھتے ہیں، کوئی یقین و دعوے کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے ان سنتوں پر پوری زندگی شروع سے آخر تک عمل فرمایا ہو۔ لیکن دعوت الی اللہ ایک ایسی سنت ہے جس پر آپ پوری زندگی عمل فرماتے رہے۔ اب سیرت طیبہ میں دعوت الی اللہ کی ذرا جھلکیاں دیکھتے جائیے۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے قریبی خاندان والوں کو اللہ کی طرف بلایا، اور جس نے بھی اس دعوت کو قبول کیا وہ خود اس کا داعی بن گیا۔ اللہ کی طرف سے آپ کو حکم ملا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے پیغمبر آپ اپنے قریب کے رشتہ داروں کو اللہ کی پکڑ اور اللہ کے عذاب سے ڈرائیے۔ آپ نے اپنے خاندان بنو ہاشم کی دعوت کا اہتمام فرمایا۔ قریبی رشتہ داروں کو اس سے بہتر بلانے کا اور کون سا طریقہ ہو سکتا ہے؟ جب لوگ کھانا کھا کر فارغ ہو گئے، آپ نے دعوت پیش کرنی چاہی، مگر ابو لہب کی بکواس نے اس کا موقع ہی نہیں دیا اور مجلس ویسے ہی ختم ہو گئی۔ سوچئے یہ کتنی دل آزار اور دل شکن بات تھی، لیکن داعی الی اللہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ آپ نے دوسرے دن پھر کھانے کا اہتمام فرمایا اور انہی لوگوں کو مدعو کیا جو کل بلائے گئے تھے۔ جب تمام لوگ کھانا کھا کر اور دودھ پی کر فارغ ہو گئے تو آپ نے فرمایا میں آپ تمام کے لیے دنیا و آخرت کی فلاح و بہبودی کا پیغام لے کر آیا ہوں، اور مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں آپ کو اللہ کی طرف دعوت دوں۔ صرف حضرت علی اس دعوت پر لبیک کہتے ہیں، اور خاندان کا کوئی فرد بھی ٹس سے مس نہیں ہوتا، بلکہ خاندان والے مذاق اڑاتے ہیں۔ ایسے ہی مواقع پر وحی الہی تسلی کے لیے اترتی تھی۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے پیغمبر آپ اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کیجئے، آپ ہماری نگاہوں میں ہیں، ہماری نگاہ کرم آپ پر ہے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ان مذاق اڑانے والوں سے تو ہم نمٹ لیں گے۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم ملا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس کو علی الاعلان کھلم کھلا کہہ دیجئے۔ اس زمانے کے دستور کے مطابق صفا پہاڑی پر چڑھ کر آپ نے ایک ایک قبیلے کو نام لے کر پکارا۔ جب تمام قبائل کے لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں، آپ تو ہمیشہ سے سچ بولتے ہیں اور آپ پہاڑی کی بلندی پر کھڑے ہوئے ہیں، آپ کی نگاہ دونوں جانب ہے۔ آپ نے فرمایا
جس طرح میں اس پہاڑی پر کھڑے ہو کر دونوں طرف دیکھ رہا ہوں، اسی طرح اللہ رب العزت نے مجھے نبوت کے بلند ترین مقام پر کھڑا کیا ہے، اور میں مقام نبوت پر کھڑے ہو کر آخرت کو اسی طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح تمہاری اس دنیا پر نظر ہے۔ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ تم اللہ کی وحدانیت، میری رسالت اور عالم آخرت پر ایمان لاؤ، ورنہ اللہ تم کو دردناک عذاب دے گا۔ تمام لوگ برہم ہو گئے۔ ابو لہب نے کہا تبا لک الہذا جمعتنا، تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا تم نے ہم کو اس کے لیے جمع کیا تھا؟ حضور اس گستاخی پر خاموش ہو گئے، مگر وہ آسمان والا اپنے حبیب کی بے ادبی و گستاخی پر خاموش نہیں رہا۔ اس نے سورہ لہب نازل کر دی، تبت یدا ابی لہب وتب، پیغمبر کے نہیں ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ چکے اور وہ برباد ہو گیا۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ رسول اکرم سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اجتماعات کو، کتنے مجمعوں کو خطاب فرمایا، کتنے لوگوں کے گھروں پر جا کر ان سے ملاقات کی، گھر گھر اور گلی گلی دعوت دی، نہ کوئی منڈی چھوڑی نہ کوئی بازار چھوڑا۔ جب کبھی یہ معلوم ہوتا کہ مکہ مکرمہ میں باہر کا کوئی قافلہ موجود ہے یا باہر کا کوئی آدمی ہے، آپ اس کے پاس تشریف لے جاتے، اپنی دعوت دیتے، لوگ دھتکارتے، مذاق اڑاتے، تکلیف دیتے، اور داعی اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کے سناٹوں میں اٹھ کر اپنے رب کے سامنے روتے، عاجزی سے گڑ گڑاتے اور ایک ایک کا نام لے کر ہدایت کی دعائیں فرماتے کہ اے اللہ عمر ابن خطاب یا عمر ابن ہشام میں سے تو ضرور کسی کو ہدایت دے دے۔ ذرا صفا پہاڑی کے اس واعظ کو یاد کرو جہاں آپ نے ایک ایک قبیلے کو نام لے کر پکارا، ذرا اس تنہائی کو یاد کرو پہاڑی کے دامن میں حضرت ارقم کے گھر کے اندر خفیہ طور پر دعوت اللہ کا عمل جاری ہے۔ سفر طائف کا واقعہ یاد کرو جہاں پتھروں کی مار سے جسم اقدس نڈھال ہو چکا تھا، زخموں سے خون بہ رہا تھا، جوتوں میں خون جم رہا تھا، مگر زبان پر دعوت اللہ کا درس جاری تھا۔ مکہ مکرمہ میں بھرے جانے والے سالانہ میلے سوق عکاظ پر نظر ڈالو جہاں سرکار دو جہاں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی آواز لگا رہے ہیں، اور ابو لہب آپ کے پیچھے کہتا جاتا ہے یا ایھا الناس لا تسمعوا انہ کذاب، اے لوگو اس کی بات نہ سنو، یہ جھوٹا ہے۔ ذرا کوہ تنعیم پر نظر ڈالو جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، ایک دشمن نے آپ کو یکو تنہا دیکھ کر آپ کی تلوار پر قبضہ کر لیا۔ جانثار صحابہ بھی دور ہیں اور وہ بھی آرام کر رہے ہیں۔ اچانک آنکھ کھلی تو دیکھا کہ ایک دشمن ننگی تلوار لیے سر پر کھڑا ہوا ہے۔ وہ شخص گستاخانہ و متکبرانہ انداز میں پوچھتا ہے بتاؤ اب تم کو کون بچائے گا؟ اس وقت بھی سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اللہ پیش فرماتے ہیں اور اس کو وہی مبارک نام سناتے ہیں جو غافل انسان کے دل سے پردہ ہٹا دیتا ہے اور مردہ دل کو نئی زندگی عطا کرتا ہے۔ فرمایا مجھے بچانے والا اللہ ہے۔ ذرا سفر ہجرت کو یاد کرو، سینکڑوں میل کا سفر ہے، چٹیل میدانوں اور خشک پہاڑیوں سے دو اونٹ گزر رہے ہیں، دشمن کے تعاقب کا خطرہ لگا ہوا ہے، اور یہی کھٹکا، یہی اندیشہ تیز گامی سے لیے جا رہا ہے، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اللہ کا فرض اس پرخطر سفر میں بھی انجام دے رہے ہیں۔ حضرت ام معبد، حضرت سراقہ ابن مالک، حضرت بریدہ اسلمی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس بیابان میں ہی سراج منیر سے روشنی حاصل کی تھی۔ 8 دن کے طویل سفر اور تگ و دو کے بعد آپ قبا پہنچ گئے۔
دشوار گزار اور کٹھن سفر سے بے زبان جانور تھک گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دعوت اللہ کے لیے وہی تیزی ہے، وہی سرگرمی ہے۔ دوسرے ہی دن آپ نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی، جہاں سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آوازیں آج بھی داعی کی یاد تازہ کر رہی ہیں۔ دوسرے دن آپ قباء سے مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں۔ مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے، جوان سبھی چشم برا ہیں۔ راستے میں نماز کا وقت ہوتا ہے تو آپ دعوت اللہ کے لیے ٹھہر جاتے ہیں۔ انصار کی چھوٹی چھوٹی بچیوں سے فخریہ انداز میں شعر سنتے ہیں تو ان کے عقائد کی بھی اصلاح فرماتے ہیں۔ دم توڑتی ہوئی نواسی کو گود میں لیتے ہیں تو آپ وہاں بھی دعوت اللہ کے فرض کو یاد رکھے ہوئے ہیں۔ مرض وفات ہے، 11 دن کی شدید ترین بخار اور درد سر میں ذرا کمی آئی ہے، مگر نقاہت و کمزوری اتنی ہے کہ اٹھا نہیں جاتا، مگر دعوت اللہ کا فرض آپ کے قلب اقدس کو تازگی بخش رہا ہے۔ حضرت عباس اور حضرت علی کے کاندھوں پر سہارا دیتے ہوئے مسجد میں تشریف لاتے ہیں اور ممبر شریف کی پہلی سیڑھی پر بیٹھ کر نصائح مبارکہ اور ارشادات عالیہ سے دعوت اللہ کی تکمیل فرماتے ہیں۔ آخری دن ہے، اٹھا نہیں جاتا۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹے ہوئے ہیں۔ مسجد نبوی اور حجرہ مبارکہ کے درمیان جو پردہ پڑا ہوا تھا اس کو ہٹاتے ہیں۔ سینکڑوں صحابہ اکرام نماز فجر میں مشغول ہیں، معبود حقیقی کی عبادت کے اس منظر سے تبسم فرماتے ہیں، اور پھر مسجد میں تشریف لاتے ہیں اور آخری بار دعوت اللہ کی روحانی اور نورانی مثال قائم فرماتے ہیں۔ آخری لمحات ہیں۔ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا اور جنت کے پھول نبا سے حضرت حسن و حضرت حسین اس چھوٹے سے حجرے میں جمع ہیں جس کے اندر 10 سے زیادہ افراد کی گنجائش نہیں ہے۔ اس وقت بھی آپ دعوت اللہ کو پورا فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، دیکھو نماز کی پابندی کرو اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آخری لمحہ ہے، وہ مبارک نام جس کی دعوت زندگی بھر دیتے رہے، اللہم الرفیق الاعلی فرما کر اپنی نگاہیں فانی نظاروں سے بند کر لی۔ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے ایک ایک لمحے میں آپ دعوت اللہ پائیں گے۔ اس امت کی بنیاد، اس امت کا قیام دعوت اللہ پر ہے۔ مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ وہ تمام اقوام عالم کو اور پوری انسانیت کو اللہ کی طرف دعوت دیں۔ آج مسلمانوں نے اپنی اس ذمہ داری کو بھلا دیا ہے۔ آج جو لوگ دعوت اللہ اور اعلاء کلمت اللہ میں مصروف ہیں، وہ در حقیقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت دائمہ پر عمل کر رہے ہیں۔ بس دعا فرمائیے کہ اللہ رب العزت اخلاص کے ساتھ اس سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم قديم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما،
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين المهديين وعلى عباد الله الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين، خصوصا على سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، وسيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه، وسيدنا علي رضي الله تعالى عنه، وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة، وسائر المهاجرين والأنصار والتابعين الأبرار الأخيار إلى يوم القرار، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر من نصر دين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم. عباد الله اتقوا الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. صفیں درست کیجیے، صفوں کی درستگی سے نماز درست ہوتی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن لك حمده. الحمد. الله الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن ربنا حمده لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة السلام الله عليكم ورحمة السلام الله عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا